بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بلعام بن باورا یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عبادت گزار تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی علم حاصل تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر اس پر غالب آئی اور یہ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، جس کی تفصیلات تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کے متعلق مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باورا کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ کہنے لگے کہ آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعام بن باورا ایک دفعہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، خدا کی پناہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کبھی بد دعا نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے خلاف بد دعا بلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کی قوم نے رو رو کر اس طرح اصرار کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ مجھے استخارہ کر لینے کی اجازت دو۔ اگر مجھے استخارے میں کوئی مثبت پہلو ملا یعنی مجھے اجازت ملی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ جب اس نے استخارہ کیا تو اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی، تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا۔ اگر میں بد دعا کرتا ہوں تو میری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد بلعام بن باورا کی قوم نے بہت سے قیمتی تحفے بلعام بن باورا کو پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلعام بن باورا حرص اور لالچ میں پڑ گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا اور وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے کہا کہ افسوس اے بلعام بن باورا، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعام، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ گدی کی یہ تقریر سن کر بھی بلعام بن باورا واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ لیکن خدا کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی اپنی قوم کے لیے ہی بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعام، تم تو الٹی بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے نکلتا کچھ اور ہے۔ اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعام بن باورا نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں۔ تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست دے سکو۔ تم لوگ یوں کرنا کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین لباس اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دینا۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک
لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے علیحدہ کر دو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ مگر اس رئیس پر شیطان غالب تھا، وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور بدکاری کر بیٹھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا اور آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا۔ پارہ 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمارے لیے بہت ہی عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے اور ہر آنے والا وقت اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ ہمارے لیے تباہی کا باعث نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچ کر اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔